الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم۔ اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالی کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا، وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آوے گی۔ گزشتہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ کا ذکر شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میووں کے تذکرہ کرنے کے بعد گوشت کا تذکرہ کیا ہے، جو کھانے کی چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ چیز ہے، اور کھانوں کا جسے سردار کہا گیا ہے روایت میں، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں سورہ واقعہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَحْمِ طَيْرٍ فرمایا ہے کہ پرندوں کا گوشت ملے گا ان کے منشے کے مطابق، خواہش کے مطابق۔ اور سورہ طور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وہاں مطلق گوشت کا تذکرہ ہے، پرندے کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کے منشے کے مطابق، ان کے ارادے اور چاہت اور خواہش کے مطابق ان کو گوشت ملے گا۔ معلوم ہوا کہ پرندوں کا بھی گوشت ہوگا، اور گوشت میں پرندوں کا گوشت
عمدہ ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے. جیسے آج کل چکن کے کھانے کا عام دستور ہے. بکرا اور بکری کے گوشت کے مقابلے میں بھی چکن کا زیادہ رواج ہے اور اسے زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے. گرچہ آج کل جو فارم کی مرغی ہے اس کے گوشت میں کوئی لینے کا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے. تو پرندوں کے گوشت کے علاوہ دوسری انواع کے بھی گوشت ہوں گے، اور جنت میں جنتیوں کو جو بھی نعمت پیش کی جائے گی وہ جنتیوں کی مرضی کے مطابق پیش کی جائے گی. دنیا میں بعض مرتبہ خلاف طبع، خلاف چاہت، منشا نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی، پھر بھی بعض چیزیں کھانی پڑتی ہے. دوا ہے، دوا کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے پرہیز کا کھانا ہے، طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، لیکن پرہیز کی بنیاد پر کھانا پڑتا ہے. تو دنیا میں بعض چیزیں خلاف طبیعت و خواہش کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کھانی پڑتی ہے. جنت میں خلاف طبع، جنتیوں کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی. مما یشتہون، جو ان کی چاہت ہوگی، جو ان کی مرضی ہوگی. گزشتہ بتایا تھا کہ کسی کو فرائے پسند ہے تو فرائے ملے گا، کسی کو شوربے والا پسند ہے. بعض طبیعتیں ہوتی ہیں کہ ان کو شوربے والا ہی پسند ہوتا ہے، جب تک کہ چور کر کے نہ کھاوے پیٹ نہیں بھرتا ہے. اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو چورنے سے طبیعت گھبراتی ہے، ان کو ایسے ہی لگا کر کے کھائے یا کہ ایسے ہی کھائے، ایسی طبیعتیں ہوتی ہے. تو جنتیوں کی مزاج کا اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا خیال فرمایا ہے. مما یشتہون. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ گوشت ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے بہت ساری نوع اور قسمیں کھانے کی بن سکتی ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مسلمانوں پر اور اس کی اطاعت کرنے والے اور اس کے اوپر ایمان لانے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں پر دنیا میں بھی بہت بڑا احسان ہے کہ گوشت اس نے حلال فرمایا بہت ساری چیزوں کا، اور اسے مرغوب بنایا، اور اسے عجیب عجیب طریقے سے بنانے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جی میں خیال بھی پیدا فرمایا اور سکھایا. افغانی نے، ترکی نے، کیا معلوم کیسے کیسے، گرین گریوی، ریڈ گریوی، اسی طریقے سے وائٹ گریوی، پھر اس میں بھی طرح طرح کے. اور بہت سارے کہتے بھی ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کو کیا کھانا نصیب ہوتا ہے. تو مما یشتہون. تو پرندوں کا گوشت ملے گا، اس کے علاوہ جو چاہیں گے گوشت ملے گا، اور جس کیفیت کے ساتھ چاہیں گے اس کیفیت کے ساتھ ملے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی الجنت طیرا کامثال البخت یاتی الرجل فیصیب منها ثم يذهب كأنه لم ينقص منها شيء. جنت میں بختی اونٹ کی طرح پرندے ہوں گے. جب وہ جنتی کے پاس آئیں گے تو جنتی اس سے کھائیں گے، پھر وہ پرندہ اس حالت میں اڑ جائے گا
گویا کہ اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لطیرا فیہ 70 ریشۃ، جنت میں ایک پرندہ ہے جس کے 70 پر ہوں گے۔ فیجیء فیقع علی صحفۃ الرجل، چنانچہ وہ پرندہ آئے گا، جنتی کی پلیٹ کے اوپر وہ بیٹھے گا، گرے گا، ثم ينتفض، پھر وہ ہلے گا تو اس کے ہر پر میں سے کھانا نکلے گا۔ وہ کھانا اس رنگ کا ہوگا کہ برف سے بھی زیادہ سفید ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ بیز من الثلج وعلین من الزبد وعاذب من الشہد، اور پھر لکھا ہے روایت میں، لیس فیہ لون یشبہ صاحبہ، کہ 70 پروں میں سے کھانا نکلے گا اور ہر پر کے اندر سے نکلا ہوا کھانا ایسے رنگ کا ہوگا کہ دوسرے پر میں سے نکلا ہوا کھانا اس رنگ کے مشابہ نہیں ہوگا۔ جنتی اس میں سے کھائے گا، پھر جب کھا چکے گا تو پرندہ اڑ کر کے چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ منقول ہے، طوبہ جنت میں کا ایک درخت ہے، اور اتنا بڑا درخت ہے، اتنا بڑا درخت ہے کہ ہر جنتی کے جنت کے محلات میں طوبہ درخت کی شاخیں پہنچی ہوئی ہوگی۔ جنت میں کوئی محل ایسا نہیں جس پر اس کی ٹہنیوں سے کوئی ٹہنی سایہ نہ کرتی ہو۔ اس پر مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، اس پر بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے پرندے بیٹھتے ہیں۔ جب کسی جنتی کو کسی پرندے کا گوشت کھانے کا ارادہ ہوگا تو ارادہ ہوتے ہی وہ پرندہ اس کے دسترخوان پر آ کر گرے گا، اور وہ جنتی اس کی ایک جانب سے بھنا ہوا گوشت کھائے گا اور دوسری جانب سے شوربے والا۔ پھر یہ پرندہ اپنی اصلی حالت میں آ کر اڑ کر کے چلا جائے گا۔ یہ روایات گرچہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے اور تفسیر قرطبی کے حاشیے میں اسے موضوع بتایا ہے، لیکن بیہقی وقت مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے ان روایات کو اپنی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی موضوع ہونے کا قول نقل نہیں کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بختی اونٹ کی طرح اونچے اونچے پرندے ہوں گے جو اللہ کے ولی کے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں عرش کے نیچے خوبصورت جنت میں چرتا رہا ہوں اور تسنیم کے چشموں سے پیتا رہا ہوں۔ شراب کے تذکرے میں آیا تھا نا، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ آپ مجھ سے تناول فرمائیے۔ وہ پرندہ کہے گا خود جنتی سے کہ مجھے کھائیے۔ پھر وہ اللہ کے ولی کے سامنے اپنی تعریف کرنے میں لگا رہے گا کہ میں یوں ہوں نہ یوں ہوں نہ یوں ہوں، حتیٰ کہ جنتی کے دل میں ان پرندوں میں سے کسی ایک کے کھانے کا ارادہ ہوگا تو پرندہ اس جنتی کے سامنے مختلف ذائقوں کے ساتھ گر پڑے گا، اور وہ اس سے اپنی خواہش کے اور ارادے کے مطابق کھائے گا، اور جب سیر ہوگا تو پرندہ کی ہڈیاں جمع ہو جائے گی اور وہ اڑ کر جنت میں جہاں چاہے گا پھرنا شروع کر دے گا، چرنا شروع کر دے گا، جہاں چاہے اسے سیراب ہونا شروع کر دے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ پرندہ تو بڑے مزے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پرندے کو کھانے والا اس سے بھی زیادہ مزے میں، خوشی میں، مسرت اور عائش و نشاط میں ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، انک لتنظر الى الطیر فی الجنہ فتشتہیہ فیجیء مشویا بین یدیک، کہ تم جنت میں ایک پرندہ دیکھو گے، پھر اس کے کھانے کی خواہش ہوگی تو تمہارے سامنے بھنا ہوا آ کر کے گر پڑے گا، اور بھنا ہوا لم یصبہ دخان ولا تمسہ نار، یہاں بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت، بھوننے کے لیے دھواں لگے گا، چاہے پھر وہ مشینری کی آگ ہو اور اس میں دھواں نہ ہو، چاہے حقیقی آگ ہو اور اس میں دھواں ہو، لیکن گرمی تو اسے پہنچے گی۔ بھنے ہوئے ہونے کے لیے، بننے کے لیے اوون ہو اور طرح طرح کی مشینری ہو، لیکن جنت میں بھنا ہوا گوشت جنتی کو اس طرح ملے گا کہ وہاں آگ بھی نہیں ہوگی، دھواں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے لوازمات میں سے ہے اور جنت دنیا کے لوازمات سے پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کی ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن کریم میں کوثر دینے کا انعام کے طور پر ذکر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ الکوثر اس کا ایک مصداق حوض کوثر ہے، اور اس کے بہت سارے مصداقات ہیں جس کو مفسرین نے وہاں پر نقل کیا ہے۔ بعض مفسرین نے الخیر الکثیر، خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو کوثر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر دینے کا تذکرہ فرمایا، وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک نہر اعطانیہ اللہ تعالی یعنی فی الجنہ، وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دی ہے جنت میں، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید اس کا پانی ہوگا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا، فیہ طیر اعناقها کاعناق الجزر، اس نہر کے اوپر پرندے بھی ہوں گے، پانی ہوتا ہے وہاں پر پرندے ہوا کرتے ہیں دنیا میں بھی۔ ماں ہاجرہ رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مکہ کے لقودق میدان میں جب آ کر کے بسی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں آتے جاتے تھے، کبھی کوئی پرندہ نہیں دیکھا، لیکن زمزم کے جاری ہونے کے بعد وہاں پرندہ دیکھا تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یا تو پانی ہو، پانی پر پرندہ ہوتا ہے، یا کہ مردہ ہو، مردے کے اوپر پرندہ ہوتا ہے۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندوں کی آبادی ہوا کرتی ہے، تو چونکہ نہر کوثر کے اوپر بھی پرندے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ طیر، وہاں پرندے ہوں گے، اور پرندے اتنی بڑی گردن والے ہوں گے جیسے اونٹ کی گردن۔ ظاہر بات ہے کہ جب گردن اونٹ کی ہوگی تو وہی جیسے پہلی روایتوں میں آیا کہ بختی اونٹ کی طرح یہ بڑے بڑے ہوں گے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ان هذه لناعمۃ، کہ پرندے تو بڑے مزے کے ہوں گے، بڑے اچھے لگیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کھانے والے اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوں گے۔ اکلتها احسن منها، اس کے کھانے والے اس سے بھی زیادہ حسین ہوں گے۔ یہ ترمذی میں روایت ہے۔ خیر وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ان کی چاہت کے مطابق پرندے ملیں گے، اور دوسری جگہ پر وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، چاہت کے مطابق گوشت ملے گا، تو یہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَحُورٌ عِین كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، آگے جنت کی عورتوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے، حور عین کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ جنتی عورتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا ہے، اور اس کو سمجھنا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے صحابہ کرام نے اور تابعین نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بطور فائدے کے میں عرض کرتا ہوں۔ ہم جب ترمذی پڑھتے تھے دیوبند میں، ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ کے سامنے جب ایک حدیث آئی، حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں ایک لفظ آیا، اور اس لفظ کے بعد روایت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کنایہ سے کام نہیں لیا۔ اس موقع پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم اور اپنے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے واقعہ بیان کیا۔ گرچہ وہ یہاں نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں بھی سمجھنا ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں اس لفظ کا صاف ترجمہ کروں گا، اور اس لفظ کے صاف ترجمے میں کنایہ سے اور مبہم انداز کوئی اختیار نہ کروں گا، کوئی اس پر ہنسنا اور مسکرانے کا انداز بھی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ بھی جب اس حدیث کو پڑھاتے تو حدیث پڑھانے کے موقع پر ترجمہ کرنے سے پہلے یہی فرماتے کہ کوئی ہنسے نہ اور مسکرائے بھی نہ، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار بھی محسوس نہ ہو۔ اگر ہوتا تو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ اس کی پٹائی شروع کر دیتے، کیونکہ حدیث کو سمجھانا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ سے کام نہیں لیا، صاف بتایا، تو اب ہمیں بھی کنایہ اختیار نہیں کرنا، صاف سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا اور حور عین کا جو تذکرہ کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ لہذا اس کے سمجھانے میں صاف طور پر ذکر کیا جائے تو اچھا رہے گا، اس لیے اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہ ہو، ہنسنے کا انداز بھی نہ ہو، مسکراہٹ بھی نہ ہو۔ لہذا قرآن سمجھنے کے لیے یہ صراحت ضروری ہے۔ خیر، یہاں پر وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ طور میں اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ رحمان میں ہے، سورہ صافات میں ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے، سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے،
جو انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر کے بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرماوے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے ساتھ عفو اور صفح کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی سیئات، خطاؤں سے اور گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر ستاری کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے حق میں تدبیر فرمائے۔ دشمن کی تدبیروں کو، مکروں کو، منصوبوں کو، عزائم کو، ان کے پلانوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو ختم فرما کر کے ہم مسلمانوں کی اور امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو مغلوب فرمائے، ان کی اکثریت کو اقلیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اقلیت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتنوں سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، جمعہ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔